سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش یروشلم یعنی بیت المقدس میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی غیر معمولی حکمت اور ذکاوت عطا کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ سورۃ النمل کی آیت 15 کا ترجمہ ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں دو عورتیں ایک بچے کے بارے میں جھگڑا لے کر آئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، لیکن نوجوان حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک حکیمانہ تجویز دی، بچے کو آدھا آدھا کر دیں۔ حقیقی ماں نے فوراً بچہ چھوڑ دیا تاکہ وہ زندہ رہے۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت ظاہر ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا کی۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 13 سال کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت ملتے ہی اللہ سے دعا کی، اے اللہ ایک ایسی سلطنت مجھے دے جو کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ نے قبول کی اور آپ کو یہ معجزات عطا کیے۔ ہوا کو حکم دینا، یعنی آپ کا تخت ہوا پر سفر کرتا تھا۔ پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنا، آپ پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ جنات اور شیاطین پر حکمرانی کرنا، جنات آپ کے محلات اور مجسمے اور غوطے لگا کر سمندر سے موتی نکالتے تھے۔ پگھلا ہوا تانبا کا چشمہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی، یہ اللہ کا کھلا فضل ہے۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 16 ہے جس کا ترجمہ یہی تھا۔ چیونٹی کا، آپ کی فوج وادی نمل سے گزر رہی تھی۔ ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کی فوج تمہیں کچل نہ دے۔ آپ نے سن کر مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہدہد کا واقعہ۔ فوج کا جائزہ لیتے ہوئے ہدہد غائب تھا۔ آپ نے کہا دیکھوں گا اسے سزا دوں یا ذبح کر دوں۔ ہدہد آیا اور کہا میں سبا کے ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر لایا ہوں جو سورج کی پوجا کرتی ہے۔ ہدہد کی خبر پر حضرت سلیمان نے بلقیس کو خط لکھا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میرے پاس آؤ۔ بلقیس نے تحائف بھیجے لیکن آپ نے واپس کر دیے اور کہا اللہ کی نعمت بہتر ہے۔ آپ نے درباریوں سے کہا بلقیس کے تخت کو آنکھ جھپکتے ہی لاؤ۔ آصف بن برخیا نے اسم اعظم سے تخت لا کر حاضر کیا۔ بلقیس آئی تو تخت دیکھ کر حیران ہوئی، پھر شیشے کا محل دیکھا جو پانی جیسا لگتا تھا تو اس نے کپڑے سمیٹ لیے۔ آپ نے فرمایا یہ شیشے کا ہے۔ بلقیس نے توحید قبول کر لی اور کہا اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 44 کا ترجمہ ہے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور توحید کی دعوت کا شاہکار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ایک معجزہ تھی۔ آپ بیت المقدس کی تعمیر کی نگرانی کر رہے تھے، جنات کام کر رہے تھے، آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے۔ اللہ نے روح قبض کی لیکن جسم کھڑا رہا۔ جنات کو پتہ نہ چلا کہ آپ وفات پا چکے۔ جب دیمک نے لاٹھی کھا لی تو جسم گرا۔ جنات کو پتہ چلا کہ اگر وہ غیب جانتے تو یہ ذلت کا کام نہ کرتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ چلا سوائے زمین کے کیڑے نے جو ان کی لاٹھی کھا رہا تھا۔ جب گرے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر غیب جانتے تو ذلت کے عذاب میں نہ رہتے۔ یہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، جنات غیب نہیں جانتے تھے۔ تو ناظرین، ہمیں اس سے مختلف اسباق ملتے ہیں، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، نعمت پر غرور نہ کریں، عدل و انصاف کریں، توحید کی دعوت دیتے رہیں اور اللہ پر توکل دنیا کی طاقت عارضی ہے۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ اللہ ہم سب کو ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنانی چاہیے۔ شکریہ۔